अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। खुशामदीद आपके अपने चैनल तहज्जुद मिरेकल पे। यहाँ आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हिदायत, वज़ाइफ और रूहानी तरक्की के लिए कीमती बातें मिलेंगी और साथ ही मिरेकल स्टोरीज भी मिलेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि नई वीडियोस आप तक हर वक्त पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे, मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआ में याद है। अच्छा, आज की मिरेकल स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त है और आज मैं आपको इन डिटेल मिरेकल स्टोरी बताऊंगी। आप लोग को बहुत बहुत ईद मुबारक और आई होप कि आप लोग का ईद बहुत अच्छा गया होगा और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी बहुत अच्छा ईद गया। चलिए जी, अब मिरेकल स्टोरी की तरफ चलते हैं और सुनते हैं प्यारी सी मिरेकल स्टोरी। सलाम आपी, कैसी हैं आप? आपी, आज मुझे अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है। मैं आपके चैनल को बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ। आपकी मिरेकल स्टोरी से बहुत मोटिवेशन मिलती है। स्टोन्स और इंसानों का ताल्लुक सदियों से चला आ रहा है। ये बेशकीमती अल्लाह की बनाई ऐसी नायाब शय है जिसमें अल्लाह ने कुछ असरात रखे हैं जो हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इनका जिक्र कुरान पाक में भी आया है, जैसे कुरान पाक की सूरह रहमान की आयत नंबर 22 में है, इन दोनों समंदरों से मोती और मरजान निकलता है। सूरह रहमान की आयत 58 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, गोया वो लाल और मरजान मोती है और तुम अपने रब की कौन कौन सी रहमत को झुटलाओगे। और सूरह वाकिया आयत नंबर 23, जैसे छुपे रखे हुए मोती। जब भी मैं कभी थोड़ा मायूस हो जाती हूँ या कभी मुझे परेशानी होती है और मैं सोचती हूँ कि पता नहीं मेरे साथ मिरेकल होगा या नहीं, तो मैं आपकी मिरेकल स्टोरी सुनती हूँ और आपकी मिरेकल स्टोरी से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और मेरे दिल को बहुत ज़्यादा यकीन होता है मेरी लाइफ में भी मिरेकल ज़रूर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपसे अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर कर रही हूँ। आप ही, मैं जिन्हें पसंद करती हूँ वो नहीं जानते थे कि मैं उन्हें पसंद करती हूँ। मैं सिर्फ अल्लाह से उन्हें अपनी दुआओं में मांगती थी और यूट्यूब पर और किसी से कोई वजीफ़ा पता चलता तो मैं उस वजीफ़े को करती थी, उनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। लेकिन माशाल्लाह से जो रिज़ल्ट मुझे आपके वजीफ़े से मिला वो मुझे आज तक किसी के वजीफ़े से नहीं मिला। आप ही, आपके चैनल के बारे में मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया था। सिर्फ यही फ्रेंड ही जानती थी कि मैं अपनी मामा की कज़न के बेटे को पसंद करती हूँ। इनफैक्ट वो मुझे कभी समझाती थी कि मैं बेवकूफ़ी कर रही हूँ कि एक ऐसा शख्स जो अपनी दुआओं में मांग रही हूँ, जिसको मेरी फीलिंग्स के बारे में पता भी नहीं है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं उनके लिए कितना ज़्यादा वजीफ़ा कर रही हूँ और मेरी फीलिंग्स कितना ज़्यादा ट्रू है उनके लिए, तो फिर उसने मेरे साथ। क्या आपके बाल झड़ रहे हैं, रूखे, बेजान और पतले हो गए, कोई भी तेल असर नहीं कर रहा? तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है मिरेकल हेयर ऑयल, एक बेहतरीन नुस्खा जो बालों को मजबूत करे, गिरते बालों को रोके और जड़ों से मजबूत करे। मिरेकल हेयर ऑयल के फायदे: जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को घना, मुलायम और चमकदार बनाए। रोजाना सिर्फ चंद बूंदे मिलाएं और फर्क खुद ब खुद महसूस करें। ऑर्डर देने के लिए अभी राब्ता करें +919546067833। मिरेकल हेयर ऑयल, बालों की खूबसूरती का राज। साथ भी दिया और वो भी मेरे लिए दुआ करती थी। मेरी फ्रेंड ने आपके वजीफ़े किए थे और उसे भी पसंद की शादी का मसला था। उसकी इंगेजमेंट हो गई थी लेकिन इतना प्रॉब्लम्स आ गई थी कि बात रिश्ता ख़त्म होने तक आ गई थी। और उसने जब आपका वजीफ़ा किया तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। पहले जो उनकी फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब माशाल्लाह ठीक हो गई और उसकी शादी भी हो गई। जब उसके आपके वजीफ़े से इतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिला तो उसने मुझे आपके चैनल के बारे में बताया और मैंने आपकी वीडियोस देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा और मोटिवेशन मिली और फिर मैंने कॉल बुक करवा के आपसे मैं चाहती थी कि मैं अपनी प्रॉब्लम डिटेल में आपसे शेयर करूं, इसलिए मैंने मैसेज की जगह आपसे कॉल पे बात करना बेहतर समझा।
آپ نے مجھے سکون سے اور ڈیٹیلز میں میری بات سنی اور مجھے بالکل مایوس نہیں کیا۔ پہلے میں نے آپ کے نارمل وظیفے کیے، جب میں نے آپ کے وظیفے سٹارٹ کیے تو مجھے کچھ ٹائم بعد امپروومنٹ آئی ان کی مدر کے دل میں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے بیٹے سے رشتے کا خیال ڈالا اور انہوں نے یہ بات میری خالہ سے شیئر کی، کیونکہ وہ میری خالہ کی بہت اچھی فرینڈ بھی ہیں۔ میری خالہ نے جب یہ بات میری ماما سے شیئر کیا تو میری ماما بہت خوش ہوئی، کیونکہ میری ماما کو ان کی فیملی بہت پسند، اور میری ماما اور خالہ جب یہ بات کر رہی تھی تبھی میں نے ان کی باتیں سن لی۔ میرے دل کو اتنا سکون ملا اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ آپ کے نارمل وظائف سے بھی مجھے اتنا اچھا رزلٹ ملا۔ بتایا کہ آنٹی یہ رشتہ کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کی بیٹی کی مرضی نہیں ہے۔ مجھے یہ بات سن کر تھوڑا دکھ ہوا، لیکن مجھے خوشی بہت زیادہ تھی کہ ایٹ لیسٹ اتنے ٹائم کے بعد ان کی فیملی میں سے کسی کا دل میرے لیے خیال آیا۔ میں نے اسی ٹائم آپ کو میسج کر کے بتایا اور آپ بھی میری خوشی میں بہت خوش ہوئی۔ انہیں جاب کی وجہ سے کچھ منتھس باہر پاکستان سے جانا پڑا۔ ان کی مدر چاہتی تھی کہ ان کے جانے سے پہلے انگیجمنٹ ہو جائے۔ مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کسی اور کو پسند کرتے ہوں، اس لیے میرے رشتے سے انہوں نے منع کر دیا تھا۔ اس لیے جب یہ بات میری ماما نے مجھ سے شیئر کی کہ آنٹی مجھ سے ان کے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتی ہیں اور ماما نے مجھے دعا کرنے کے لیے کہا، تو میں نے ماما سے اپنا دل کا یہ ڈر شیئر کیا۔ تو ماما کو بھی میری بات ٹھیک لگی اور ماما نے پھر میری خالہ سے یہ بات شیئر کی۔ میری خالہ نے اپنے بیٹے سے یہ بات پوچھی، کیونکہ میں خالہ کے بیٹے اور ان کی یونیورسٹی فیلوز ہیں اور کالج میں بھی دونوں ساتھ تھے۔ میرے کزن نے بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہی اپنے کریئر اور اپنی ایجوکیشن کے لیے بہت زیادہ سیریس ہیں، اور وہ اس ٹائپ کا لڑکا نہیں ہے کہ اگر وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا تو اپنی فیملی میں نہیں بتاتا، اگر وہ کسی کو پسند کرتا تو اس کی فیملی میں بھی منع نہیں کرتی، کیونکہ ان کی فیملی میں پسند کی شادی کو برا نہیں سمجھتے۔ اپنی کزن کی یہ بات سن کر مجھے بہت زیادہ ریلیکس فیل ہوا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا دل سے کوئی بوجھ، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں دو لوگوں کے بیچ میں آؤں۔ پھر میں نے آپ سے دم سٹون والا سیکرٹ وظائف لیا، کیونکہ مجھے سٹون سے ویسے ہی بہت پسند ہے اور آپ کے سٹونز تو مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے تھے۔ مجھے آپ کے پہلے وظائف سے اتنے اچھے رزلٹ ملے تھے کہ میں نے یہ وظیفہ بھی بہت دل سے اور یقین سے کیا۔ کچھ ٹائم کے بعد سب نارمل ہی رہا، ان کی فیملی کی طرف سے بھی بات آگے نہیں بڑھ رہی تھی اور نہ میری خالہ نے کچھ ایسا شیئر کیا۔ میں تھوڑا مایوس ہونے لگ گئی تھی اور پھر میں نے فون سے آپ سے بات کی تو آپ نے مجھے بہت ہمت دی اور کہا کہ میں بس اپنے وظائف پر یقین سے کرتی رہوں، پڑھتی رہوں، ضروری نہیں کہ ہر چیز ہمارے سامنے آئے، آپ بس اللہ سے یقین سے، اللہ تعالیٰ ضرور راستہ نکالیں گے۔ میں نے آپ کی بات مانی اور اپنا وظیفہ یقین سے کرتی رہی، اور کچھ ٹائم کے بعد میری خالہ کی بیٹی کی شادی تھی اور وہ بھی اس شادی میں آئے، اور انہوں نے میری کزن کی شادی میں مجھے کافی ٹائم کے بعد دیکھا۔ نارملی ہمارا اتنا ملنا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے آپ کے دم سٹونز پہنا ہوا تھا اور شادی میں بھی آپ کے دیے ہوئے دم سٹون پہن کر ہی گئی تھی۔ شادی میں جانے سے پہلے مجھے پتہ تھا کہ وہ بھی اس شادی میں آئیں گے، لیکن میں نے ان کے سامنے ایسا کچھ شو نہیں کیا کہ مجھے یہ بات پتہ ہے کہ ان کی مدر مجھ سے ان کا رشتہ کرنا چاہتی ہیں۔ آپ ہی میں نہیں جانتی تھی کہ اس شادی میں انہوں نے میری کون سی بات اتنی اچھی لگ گئی اور وہ کیسے میری طرف اتنا زیادہ اٹریکٹ ہو گئے کہ انہوں نے اس شادی کے بعد خود ہی میرے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ آنٹی نے یہ بات بہت زیادہ خوشی سے میری خالہ سے شیئر کی اور پھر خالہ نے میری ماما کو بتایا کہ آنٹی کا بیٹا ایگری ہو گیا ہے اور آنٹی اس رشتے سے بہت زیادہ خوش ہے۔ تو میری ماما نے اس بات پر اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ آنٹی اتنی محبت سے اور پیار سے میرا رشتہ لے کر آ رہی ہیں۔ آپ ہی لاسٹ ویک میرا نکاح ہو رہا ہے الحمدللہ، اور شیزہ سس، میں آپ کو اور علینا سسٹر کو بہت زیادہ تھینک یو بولنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ نے میری اتنی زیادہ ہیلپ کی، مجھے اتنا سپورٹ کیا، اتنا اچھے سے گائیڈ کیا۔ تھینک یو سو مچ آپ ہی، اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، آمین ثم آمین۔
Thank you so much for sharing such a nice and powerful wazaif. Thank you so much आपी. جی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی، خوش رکھے. دیکھیں رشتہ ہو جاتا ہے اگر یقین ہو وظائف پر، یقین ہو جو چیز ہم کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارا کام صرف اور صرف محنت کا ہے، باقی چیزیں کرنا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. میں نے ہمیشہ ہی یہ چیز بولا ہے اور میں آگے بھی یہ چیز ہمیشہ بولتی رہوں گی کہ دیکھیں پسند کی شادی نہ کوئی حرام نہیں ہمارے مسلم رواج میں یا اسلامک رواج میں، لیکن کس طرح کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، بالکل حلال وے میں کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں کہ آپ نے فون پہ باتیں شروع کر دینی ہے. رشتہ پسند آیا تو آپ نے پیغام بھجوانا ہے، اور رشتہ نہیں ہو پا رہا تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے. کیونکہ دیکھیں لڑکی کیا ہوتی ہے کہ بہت زیادہ دل سے مجبور ہو جاتی ہے، اور اس مجبوری میں نہ جانے کیا کیا وہ حرکتیں کر بیٹھتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بالکل اسے صحیح نہیں مانا گیا ہے. میں چھپے الفاظوں میں بیان کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ پائیں اس چیز کو کہ یہ بہت زیادہ معنی رکھتی ہے کہ ہم کس رشتے میں بندھے ہوئے ہیں. کیا یہ رشتہ حلال ہے یا ہم نے حرام کر دیا ہے؟ تو آپ نے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے، اور خاص کر کے لڑکیوں کو کہ اتنا زیادہ دل سے مجبور نہیں ہونا کہ آپ نے رونا شروع کر دیا ہوا ہے، گھر میں بات نہیں مان رہے، گھر میں پریشانی ڈالا ہوا ہے. یہ نہیں کرنا ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے اور بس آپ نے وظیفہ کرنا ہے. باقی ہونا نہیں ہونا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ کی نیت اور خلوص صحیح ہے تو انشاءاللہ آپ کے حق میں ضرور بہتر ہوگا. چلے جی، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.